बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। शरीफ माफिया, लाहौर में शरीफ माफिया के बड़े डॉन जिसने हज़ारों लोगों के साथ धोखा किया था, फ्रॉड किया था और 5 साल पहले अपनी फैमिली समेत वो भाग गया था। फिर इश्तिहारी हुआ, मफरूर हुआ और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई और अब आके वो पाँव पड़ गया है। और अब ना सिर्फ वो बड़ी रिकवरी देने को तैयार है बल्कि वो अब माफ़ी तलाफ़ी पर आ गया है। जब कानून अपना रास्ता बनाता है तो फिर बड़े बड़े इश्तिहारी मफरूरों और भगोड़ों की जो है वो दौड़ें लग जाती हैं। उस केस की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है अबसार आलम का, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है और हामिद मीर ने नए सिरे से बड़ा इल्ज़ाम लगाया है ISI पर और इदारों पर। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के ज़ेर इस्तेमाल जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो TLP का मामला था और इसमें जिस तरीके से फ़ेक अकाउंट्स से पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बनाया जाता रहा और फेक अकाउंट्स से सारे का सारा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, हुकूमत ने और इदारों ने बड़ा एक्शन लिया और नथ डाल दी है मरीम एंड कंपनी के सोशल मीडिया टीम को और अकाउंट्स को। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि साफ़ पानी केस में आज समाअत हुई थी एहतसाब अदालत में। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान के ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी होने की कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट आज अदालत में पेश हो गई। अब अदालत ने 24 मई के लिए DG नैब लाहौर से जो उनकी जायदादों की तफसील है वो तलब कर ली है ताकि उनकी फिर जो है वो पहले उनको फ्रीज़ किया जाएगा और फिर साथ उनकी नीलामी का ऑर्डर किया जाएगा। तो ये इनके ख़िलाफ़ साफ़ पानी केस स्कैंडल में जो रेफरेंस फाइल हुआ था बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो बीमार हुए हैं। शहबाज शरीफ तो जेल से रिहा हुए हैं और रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनान के साथ या अपने कायदीन के साथ मुलाकातें नहीं करूंगा और कोरोना की वजह से वो घर में बैठ गए थे, लेकिन अपने मोहसिन को नहीं भूला। शहबाज शरीफ और अपने मोहसिन के पास पहुंच गए, रात गए और ये मोहसिन है अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब। उनके घर शहबाज शरीफ चल कर गए हैं मुबारक देने के लिए और मिठाई देने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जैसे बड़े दबंग तरीके से और बड़े जो है वो अच्छे तरीके से दलाइल दिए हैं अमजद परवेज़ ने और अमजद परवेज़ साहब ने रिहाई दिलवाई है पहले हमजा शहबाज को और अब शहबाज शरीफ को। उसका शुक्रिया अदा करने शहबाज शरीफ उनके घर गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने उनके पास जाकर अफ्तारी भी की है। दूसरी तरफ जो मामला है जो आजकल आपको नज़र आता है वो है अबसार आलम का। अबसार आलम को 3 दिन पहले एक खुद साख्ता हमला जो है वो, चाहे वो कोई डाकू थे, वो चोर थे, कोई भी था, उन्होंने हमला किया। लेकिन उस हमले का जैसे ही हमला होता है, हमला होने के फ़ौरन बाद 3-4 अकाउंट्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं। एक नवाज़ शरीफ का, एक मरीम नवाज़ का, एक हामिद मीर का और फिर अबसार आलम खुद भी जब अपनी ट्रीटमेंट के लिए गाड़ी में जा रहे हैं तो वो अपनी बात जो अपनी कहानी है वो सुनाना शुरू कर देते हैं कि मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। उस पर आज पुलिस ने एक वीडियो सामने लेकर आई है और पुलिस ने की उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस वक़ुआ से पहले, उस जो हादसा है उससे पहले जो मुलज़िम है वो भी वहाँ पर वॉक कर रहा है और वो कोई आम आदमी है और वो वॉक कर रहा है और साथ अबसार आलम भी वॉक कर रहा है और उसने उस शख्स को पहचान लिया अबसार आलम ने। अब मुलज़िम नामालूम नहीं रहा, मुलज़िम पहचान लिया गया है, अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ लेकिन मुलज़िम को पहचान लिया गया है। अब क्या अबसार आलम माफ़ी मांगेंगे कौम से कि उन्होंने जो अभी उनको पूरी गोली पेट में लगी है कि नहीं लगी और उन्होंने ववेला मचाना शुरू कर दिया। फिर हामिद मीर और मरीम नवाज़ ने उनके हक़ में जो पोस्टें लगाना शुरू कर दी और इदारों के ऊपर इल्ज़ामात शुरू कर दिए। क्या इन लोगों के अंदर कोई थोड़ा सा भी शर्म हया है? क्या अब ये इस बात की माफ़ी मांगेंगे? और जब अबसार आलम के साथ मामला होता है और हामिद मीर इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि जब मुझ पर गोली चलाई थी, हामिद मीर को भी पेट में लगी थी गोली और इतना निशाना कमज़ोर हो गया है जिन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको पेट में गोलियां लगती हैं और फिर ये तीसरे दिन उठकर बैठ जाते हैं। तो अब हामिद मीर ने कहा है कि मुझे गोली जो साबिक DG ISI हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम उसने मरवाई थी। अब ज़हीरुल इस्लाम अगर आपको गोली मरवाना चाहते तो वो आपको ऐसे फिर गोली ना लगती। और जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो दुनिया में उनको माना जाता है। और पहली बात तो यह है कि वो छोटे मोटे कामों में नहीं पड़ते। और लेकिन हामिद मीर को अगर बहुत शौक़ चढ़ा है उनको बदनाम करने का, तो मैं हामिद मीर को बता दूं कि इतने नालायक नहीं है हमारे इदारे जैसे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ या हामिद मीर के जो लीडर्स हैं मौलाना एंड कंपनी, वो नालायक हैं। इदारे इतने नालायक नहीं हैं
کہ وہ پھر اگر کوئی کام کریں اور وہ اتنا ادھورا اور اتنا جو ہے وہ بڑا عجیب سا کام کریں کہ وہ پیٹ میں گولی لگے اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے دن بیٹھ کر الزام لگانے کے لیے ٹی وی پر آرام سے بیٹھ بھی جائیں اور پھر الزام لگاتے رہیں، آپ وہ بات کریں جس کا کوئی نہ کوئی، اب عوام بے وقوف نہیں رہی اور اب عوام آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو آج بڑا کام ہوا ہے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے، ایف آئی اے نے اور جو اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، انہوں نے مل کر یہ ایک آج بڑی کارروائی کی ہے، اور جو نفرت انگیز مواد پھیلا رہے تھے، جو ریاست کے خلاف یا مذہبی ایشو کے اوپر مواد پھیلا رہے تھے نفرت انگیز، 19,727 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آج کے دن بند کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی کارروائی ہے اس فیک میڈیا ہاؤس کے خلاف جو مریم نواز کا ہے یا جو پھر ٹی ایل پی والوں نے استعمال کیا۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے بتایا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک، ٹویٹر اور گوگل کی جانب سے بند کیے گئے ہیں، اور جو نیکٹا ہے اس کے مطابق بلاگ اکاؤنٹس میں 9,633 پیجز مذہبی منافرت پھیلا رہے تھے، جبکہ 10,094 سوشل میڈیا اکاؤنٹس دہشت گردی کو فروغ دے رہے تھے، اور ساتھ وہ ویب سائٹس بھی تھیں، 5 ویب سائٹس ہیں جو اداروں اور ریاست کے خلاف گالم گلوچ پھیلا رہے تھے اور ان کے خلاف منافرت پھیلا رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ پی ٹی اے نے درخواست دی تھی، اور پی ٹی اے کی درخواست پر اب یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اور جو نیکٹا نے یہ بھی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان نے 2020 میں 24,038 شکایات سماجی رابطے کے اداروں کو درج کرائی تھیں، اور ان پر کارروائی ہوتی رہی، اور آج فائنلی یوٹیوب نے، ٹویٹر نے، فیس بک نے جو ہے وہ یہ بڑی کارروائی کی ہے اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اگر مریم نواز کو چھینک بھی آتی ہے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، جس طریقے سے ٹی ایل پی کے معاملے پر انڈین ایجنڈے کو سپورٹ کیا جاتا رہا، وہ بھی آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، تو یہ اداروں کا بڑا دبنگ فیصلہ ہے اور یہ ضروری تھا، اور اس پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اداروں کو کہ ان کے خلاف بر وقت کارروائی کی گئی ہے اور ان کی جو فتنہ پرور آواز تھی اس کو بند کیا گیا، جو منافرت پھیلانے والی، نفرت انگیز۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شریف مافیا کے لاہور کے بڑے اپنے آپ کو جو ڈان سمجھتے تھے اور بڑے چور اور بڑے مافیا ڈاکٹر امجد، جو کہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک تھے۔ جب ڈاکٹر امجد کا نام آتا ہے تو جو لاہور کے ہمارے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور خواجہ برادران کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، اور ڈاکٹر امجد، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لاہور میں اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو کیا وہ شہباز شریف کو کمیشن دیے بغیر بزنس کر سکتا ہے؟ چاہے وہ جو اپنا ایک ظاہری طور پر لبادہ ہے، وہ کوئی بھی کسی جماعت کا بھی عہدہ رکھے، لاہور میں وہ بزنس کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک وقت تھا کہ ایم کیو ایم بھتہ لیا کرتی تھی کراچی میں، اور کوئی بھی تاجر وہاں کام نہیں کر سکتا تھا، ایم کیو ایم کو بھتہ دیا، یا جن علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی ان کو بھتہ دیا، یا جماعت اسلامی کو بھتہ دیا، ویسے ہی لاہور میں بھی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر امجد خان نے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر بہت بڑا فراڈ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی کارروائی ہے یہ سب سے بڑی جو مبارکباد کی مستحق ہے وہ نیب ہے، اور خوشخبری ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ 11,000 اس میں متاثرین تھے جن کے پیسے کھا کر یہ 5 سال پہلے پورا خاندان بھاگ گیا تھا، اور یہ شہباز شریف کے دور حکومت میں ان کو بھگایا گیا تھا، اور ان کے خلاف نیب نے کارروائی شروع کی تھی، اور 11,000 درخواستیں تھیں، اور اس میں کئی کیسز میرے پاس ذاتی ہیں جن پر، اور کچھ یہ کمنگ منڈے کو بھی ہماری کنٹیمپٹ ہیں نیب کے خلاف وہ لگی ہوئی ہیں اس بینچ میں۔ تو یہ ایڈن ہاؤسنگ کے جو معاملات تھے وہ پینڈنگ تھے نیب کے پاس۔ اب جب نیب نے کارروائی کی اور ان کے جو اثاثے تھے وہ منجمد کیے، اشتہاری ہوئے، مفرور بھگوڑے ہو گئے، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، اور نہ صرف ڈاکٹر امجد کے، ان کے بیٹے مرتضیٰ امجد، مصطفیٰ امجد اور انجم امجد کے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ ان کے اثاثے منجمد ہونے کے بعد ان کے اثاثوں کو نیلام کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اور انہوں نے کل جو نقصان پہنچایا عام آدمی کو 25 ارب روپے کا نقصان پہنچایا تھا ان ظالموں نے، اور جب ان کے
احساس منجمد ہونے لگے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کنگال ہو جائیں گے، ان کا تو لاہور میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا جو بیچ دیا جائے گا، تو اب آ کر انہوں نے ایک درخواست آج دی ہے نیب کو کہ ہم پلی بارگین کے ذریعے جس کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ دینے کو تیار ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلی جو قسط ہے ہمیں قسطیں کر کے دے دی جائیں، پہلی جو قسط ہے 1 ارب روپے کی ہم 10 دن کے اندر اندر جمع کروا دیتے ہیں، اور باقی بھی اقساط میں ہم جمع کروانے کو تیار ہیں، لیکن برائے مہربانی ہماری جائیدادیں نہ بیچی جائیں، ہمارے اثاث نیلام نہ کیے جائیں، اور ہمارے اثاثوں کو جو ہے وہ جس طریقے سے منجمد کیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب یہ معاملہ چیئرمین نیب کے پاس جائے گا، چیئرمین نیب اجازت دیں گے، اور اجازت دینے کے بعد پھر یہ معاملہ نیب عدالت میں آئے گا، اور نیب عدالت پھر اس پر فیصلہ دے گی۔ ایک بات آپ یاد کر رکھیں کہ کوئی بھی جب ادارے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ نواز شریف ہے یا آصف زرداری، آپ کو 1-2 لوگ نظر آتے ہیں، باقیوں کو جو ان کے غلام ہیں یا ان کے ملازمین ہیں، جب ادارے سیدھے ہو جائیں تو پھر ان کو سیدھا کر لیتے ہیں، چاہے وہ اشتہاری تھے، مفرور تھے، وہ امریکہ میں بیٹھے تھے، کچھ برطانیہ میں بیٹھے تھے، اور کچھ لنڈن میں ان کے فیملی ممبرز بیٹھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ لنڈن میں محفوظ بیٹھے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر لنڈن سے بھی ان کو دوڑیں لگتی ہیں، اور وہ پھر بھاگتے ہیں اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے یا اپنے خلاف معاملات کو بچانے کے لیے، اور پلی بارگین ہو جائے گی تو یہ اپنا جرم انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنی بڑی پلی بارگین ہو گئی اور متاثرین کو پیسے مل گئے، متاثرین کو ان سے کیا کنسرن ہے، ان بیچاروں کے تو پیسے تھے، ساری زندگی کی جمع پونجی تھی، وہ ان کو ملنی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پلی بارگین کامیاب ہوگی اور متاثرین کو ان کے پیسے ملیں گے، اور شریف مافیا کا بڑا جو سرغنہ تھا اس کے خلاف جو کارروائی ہے اور جو اب وہ پاؤں پڑ گیا ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی کرمنلز ہیں ان کے خلاف ایسی کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔